لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ عصر کا خلاصہ چل رہا ہے. یہ بہت اہم سورہ مبارکہ ہے جس میں گویا ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنی زندگی سنوارنے کا طریقہ اور سلیقہ تعلیم دیا جا رہا ہے. جتنا اس سورہ مبارکہ میں غور کرو مضامین آتے ہی رہیں. تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق بات کی آپس میں وصیت کرتے رہے اور صبر کی آپس میں وصیت کرتے رہے، تلقین کرتے رہے. بات چل رہی تھی اعمال صالحہ پر، وعامل الصالحات. چھوٹا سا جملہ ہے، ساری زندگی کے اعمال اس میں چھپے ہوئے ہیں، ہر حرکت اس میں چھپی ہوئی ہے. کون سی حرکت عمل صالح ہے جو خسارے سے بچانے والی ہے، جو نقصان سے بچانے والی ہے، اور کون سی حرکت وہ خسارے سے بچانے والی ہے اور کون سی حرکت خسارے میں ڈالنے والی ہے. وعامل الصالحات کہنے کو چھوٹا سا جملہ ہے، مگر جتنا غور کرو زندگی کی بہت سی چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں کہ بھئی یہ عمل صالح ہے جو خسارے سے بچا دے گا، اور یہ عمل صالح نہیں ہے، عمل طالح ہے، یہ نقصان میں پہنچا دے گا. ہر حرکت پر غور کرتے چلے جائیں کہ دن صبح سے لے کر شام تک جو جو حرکتیں ہم سے صادر ہو رہی ہیں، جو جو عمل ہم سے صادر ہو رہا ہے، وہ یا تو خسارے میں لے کے جا رہا ہے یا نفع میں لے کے جا رہا ہے. اور شریعت نے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت تاکید فرمائی. تو ایک حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور عمل سے، زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. یعنی اپنی ذات سے دوسرے کو اذیت سے بچانا یہ عمل صالح ہے، اور دوسرے کو اپنے ہاتھ، عمل، حرکت سے اذیت میں ڈال دینا یہ خسارے میں ڈالنے والا عمل ہے. اب کتنی ایسی ہم سے غیر ارادی طور پر باتیں صادر ہو جاتی ہیں
جو دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں، اذیت میں مبتلا کر دیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو سمجھتے ہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، عمل صالح کر رہا ہوں۔ کس وقت عمل صالح بنے گا اور کس وقت وہی عمل صالح سے نکل کر خسارے میں جانے کا سبب بن جائے گا، یہ شریعت بتائے گی۔ کہ بہت اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیک عمل میں لگا ہوں۔ مثلا فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس شخص کے جسم میں بدبو، اللہ بچائے ایسی کوئی بیماری ہو جائے جس سے جسم میں بدبو آنے لگے اور کوئی پاس کھڑا ہو تو اس کو اذیت ہو، تو فقہاء نے لکھا ہے اس کو جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، حالانکہ جماعت سے نماز پڑھنا تو واجب ہے، واجب کے قریب ہے۔ اور بعض فقہاء تو فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں جس کا گھر ہو وہ اگر گھر میں نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اسے مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ کی نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور پھر ایک لکڑیاں جلاؤں اور پھر آگ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں نہیں آتے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے، یعنی رحمت للعالمین، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں، وہ اس شخص پر اتنے ناراض ہیں بلکہ اس کا گھر جلانے کے لیے تیار ہے جو بغیر عذر مسجد کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اب مسجد میں آ کر نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل صالح بن گیا، کتنی اس کی تاکید آ گئی۔ مگر جب ایسی بیماری آ گئی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو اذیت پہنچنے کا امکان ہے، تو فرمایا اب مسجد میں نہیں آؤ، اب آؤ گے تو گناہ گار ہو جائے گا، اب یہی عمل صالح تمہارے لیے خسارے کا سبب بنے گا، نقصان کا سبب بنے گا۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور آدمی تھے، بہت مضبوط جسم کے مالک تھے۔ اب حجر اسود کا بوسہ لینا تو ہر مسلمان کے دل کی چاہت ہے، دل کا جذبہ ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ یعنی یہ ایسی عجیب چاہت ہے کہ یعنی انسان اس چاہت کو نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکلتا، ہر مومن کے دل میں ہے۔ اور اس کے مناظر وہاں نظر آتے ہیں، جو بیت اللہ چلا جاتا ہے تو بس حجر اسود میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، یعنی وہ ان کی غیر اختیاری کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا، چلے جاتے ہیں۔ اب ایسی کیفیت اور ایسا عمل صالح کہتا پیارا جذبہ ہے عمل کا، مگر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو تم طاقتور آدمی ہو، تم اگر حجر اسود کا بوسہ لوگے تو بھیڑ کی وجہ سے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دو گے، تو طاقتور آدمی ہو۔ اور طاقتور آدمی جب گھسے گا تو یوں بھی کرے گا، یوں بھی کرے گا، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کو کونی لگے گی، اور اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو اپنے جذبے میں مگن ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ میری ذات سے کس کس کو اذیت پہنچ رہی ہے، وہ تو ایک اندر کی کیفیت میں مغلوب الحال ہے۔ وہ کتنا بڑا عمل صالح کرنے جا رہا ہے کہ روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت کو بوسہ لے لیا۔ بتاؤ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اب اتنی بڑی سعادت اور ایک عاشق کی عاشقانہ ادا، اس میں فرمایا کہ نہیں بھائی، اس عاشقانہ ادا میں بھی تم شریعت کے پابند ہو، دیکھو تمہاری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ورنہ یہی اتنا پیارا عمل یہ تمہیں خسارے میں لے جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کتنی پیاری حرکت ہے، کتنا پیارا عمل ہے، کیسا پیارا انداز ہے، کیسی عجیب دل کی چاہت ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں، مگر شریعت نے پابندی لگا دی کہ نہیں بھائی جا نہیں سکتے، ایسا نہ ہو کہ اذیت ہو جائے۔ ہم ذرا غور کریں کہ میری کون سی ایسی حرکتیں ہیں
کہ جس سے میرے گھر والوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، میری بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور مجھے احساس بھی نہیں کہ میری ذات سے میری شریک حیات کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں، اور میں تو نمازوں میں لگا ہوا ہوں۔ کیسے کیسے جملے میں بول دیتا ہوں، کیسے انداز اپنا لیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کا دل پریشان میں ہو جاتا ہے، وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو، میں تو اپنی نیکیوں میں لگا ہوا ہوں، میں تو سمجھ رہا ہوں میں تو عمل صالح کر رہا ہوں۔ خسارے میں جا رہا ہے یہ آدمی خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ اس کی انداز سے، اس کی حرکتوں سے اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب آدمی غور کرے کہ گھر میں رہ رہا ہے تو کس انداز سے رہنا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا قصہ لکھا ہے۔ فرماتے تھے بھائی گھر والوں کو اذیت سے بچاؤ، ان کو تکلیفوں میں مبتلا نہ کرو۔ فرماتے تھے ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا، یہ بھی اذیت ہے۔ ناخن کاٹنے کی چیز ہے، ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، اس کی جگہ متعین ہے، آپ نے اٹھائی وہیں رکھ دی کہ گھر والے اٹھا کے لے جائیں، رکھ دیں گے اپنی جگہ پہ، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، اب میں وہیں بیٹھے بیٹھے ناخن کاٹے، وہیں وہ چیز رکھی اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے مسجد جانا ہے، مجھے جمعہ پڑھنا ہے۔ اب وہ بچوں نے ادھر ادھر کر دی، گھر والوں کو خیال نہیں، دوسرے موقع پر مجھے ضرورت پیش آئی، اب میں غصے ہو رہا ہوں، چیز جگہ پہ نہیں رکھی، چیز جگہ پہ نہیں رکھی، حرکت غلط میں نے کی، نزلہ اس پہ اتر رہا ہے، غصہ اس پہ ہو رہا ہوں، اور میرے لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ عورت کی غلطی ہے کہ جگہ پہ چیزیں نہیں رکھتی، جگہ پہ تو میں نے نہیں رکھی تھی۔ تو یہ بھی تو عمل صالح ہے کہ چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا، ورنہ میری ذات سے دوسرے گھر والوں کو اذیت پہنچے، میں سمجھتا ہوں میں تو نمازی ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو ذکر کرتا ہوں، میری ذات سے کس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ میرے عمل سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے گھر کے کتنے افراد اس اذیت میں مبتلا ہیں، اس کی طرف نہ میرا توجہ ہے نہ میرا دھیان ہے، میں تو خسارے میں جا رہا ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں۔ حکیم الامت رحمہ اللہ کے قصہ لکھا ہے، یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ فرمایا یہ ان کی زندگی کی آخری شب تھی، اگلے دن ان کا انتقال ہوا، یعنی آخری شب کا قصہ کہ آج یہ آخری شب ہے زندگی کی، اگلی رات تو قبر میں ہوگی۔ فرمانے لگے کہ رات کو حضرت اٹھے، پیشاب کا تقاضا ہوا، اب پیشاب کا تقاضا ہوا تو سوچا کہ ذوف بھی تھا، مہینوں سے بیمار تھے، ذوف بھی بڑھ چکا تھا، اور ہر وقت خادم ساتھ رہتے تھے، خدام ساتھ رہتے تھے، خدمت کرنے والے۔ تو رات کا ایک پہر تھا، سارے خادم بھی سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی اور سارے خادم عاشق بھی تھے، ایک آواز پہ جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اب سوچا کہ یہ بیچارے سوئے ہوئے ہیں، انہیں کیا جگایا جائے، چلو خود ہی ہمت کر کے جاتے ہیں۔ اب ہمت کر کے، پہلے زمانے میں بیت الخلاء ایسے تو ہوتے نہیں تھے کہ بھئی لوٹا بھی وہیں رکھا ہوا ہے، نل کا کھولو، پانی آ رہا ہے، جتنا پانی چاہے بہا لو۔ تو وہ پانی کا جو مٹی سے بھرا ہوا لوٹا ہوتا تھا وہ دور ہوتا تھا نلکے کی جگہ پہ، تو وہاں سے وہ لوٹا اٹھایا، جاتے ہوئے بھی دو یا تین جگہ بیٹھے۔ حضرت میں ذوف اتنا تھا کہ تھوڑا چلتا چکر آنے لگتے، بیٹھ جاتا، پھر تھوڑی ہمت ہوتی پھر چلتا، جگہ نہیں رہے کسی کو کہ بھی مجھے پکڑ کے لے جاؤ۔ یعنی جب شریعت کا اتباع زندگی کے حصہ بن جاتا ہے تو پھر یہ دیکھیے یہ عمل صالح ہو رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی، تہجد نہیں ہو رہی، یہ دوسروں کو اذیت سے بچانا ہو رہا ہے کہ اتنے ذوف کے باوجود یہ نہیں کہ کسی عاشق کو جگا لیں، کسی خادم کو جگا لیں۔ تو فرمایا دو تین جگہ بیٹھ کر چلے گئے، بہرحال فارغ ہوئے، فارغ ہو کر لوٹا لے کر آ رہے تھے کہ پھر چکر آنے لگے تو پھر بیٹھ گئے، پھر بیٹھے۔ اور یہ حضرات ایک ایک چیز کو شریعت کے مطابق کرنے والے تھے، تو یہ نہیں کہ لوٹا جتنا پانی تھا بہا دیا، جتنا ضرورت پیش آئی اتنا استعمال کیا، باقی لوٹا بھرا ہوا تھا۔ اب وہ لوٹا رکھا تھا اور تھوڑی دیر بیٹھے
پھر ہمت آئی تو اب چلے، ہمت آ گئی، لوٹا بھول گئے اور آ کر بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ لیٹے تو جاتا ہے کہ ارے وہ لوٹا تو راستے میں رہ گیا، اور لوٹا راستے میں رہ گیا تو ارے بھائی اندھیرا ہے، یہ تو نہیں کہ بٹن ہے اور لائٹیں جل رہی ہیں اور بھائی رات میں بھی دن کا سما ہے، یہ تو کچھ نہیں تھا، چراغوں کا دور تھا۔ سوچنے لگے یا اللہ، لوٹا بیچ میں ہے، کوئی بیچارہ رات کو اٹھے گا تو اس کو لوٹا اپنی جگہ ملے گا نہیں، چلے گا پاؤں لگے گا، خود بھی بیچارہ گرے گا، پانی بھی ڈولے گا، ساری جگہ خراب ہوگی، اور بیت الخلاء میں جانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور مٹی کا لوٹا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ٹوٹ جائے تو اور مشقت۔ اب یہ سوچیں، ان کو بستر پر آ چکے ہیں اور سکون حاصل ہو گیا ہے، اب یہ بے چین کر رہی ہے، نہیں ہے میری ذات سے اذیت نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ اب اٹھ رہے ہیں، بڑی نقاہت کے ساتھ دوبارہ وہاں پہنچے، پھر لوٹے کو اٹھایا، اس کی جگہ رکھا اور آ کر اطمینان سے لیٹے۔ اگلے دن دنیا سے رخصت ہو گئے، اگلے دن دنیا سے چلے گئے۔ صبح اٹھ کر ساتھیوں کو بتایا کہ رات کو یہ کیفیت ہوئی تھی، یہ حالت پیش آئی، کس کو پتا تھا کہ شام کو یہ چلے جائیں گے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عمل صالح ہے، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ اب میں تو کپڑے بھی اتار کر ایک جگہ رکھ دوں، وہ بھی بیوی اٹھا کے لے کے جائے، اس کے جگہ پہ رکھے، ورنہ وہ جگہ پہ رکھے ہوئے تو دوسرے موقع پر میں غصے ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی سلیقہ نہیں ہے، کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی آداب نہیں ہے، او میں پوری تقریر جھاڑوں گا بھائی، یعنی ساری ذمہ داری تو اسی کی ہے، میری تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم نے عمل صالح نفل پڑھنے کو سمجھا ہے، عمل صالح قرآن کی تلاوت کو سمجھا، عمل صالح ذکر کرنے کو سمجھا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ مگر یہ جو معاشرت کے احکام ہیں کہ میری ذات سے، میری وجہ سے کتنی اذیت ہو جاتی ہے کسی کو، میرے عمل سے، میرے قول سے، میرے جملوں سے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو شریعت نے جتنی چیزوں کی تاکید فرمائی، اس میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ مسلمان کی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اپنا مقام پہچان تو کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جانور نہ بن، حیوان نہ بن، اور اگر حیوان ہی بننا ہے تو حیوانوں کی 3 قسمیں، جانور ہی بننا ہے تجھے تو پھر جانور کی 3 قسمیں۔ تو میں ایک وہ جانور ہیں جو کسی کو اذیت نہیں دیتے، بلکہ دوسرے کی راحت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے۔ بکری ہے، گائے ہے، ساری زندگی ان کا دودھ استعمال کرو، اور دودھ ختم ہو جائے تو بیچاری کاٹ دو، ان کا گوشت کھا جاؤ، قیمہ بھی بنا لو، کباب بھی بنا لو، کوفتے بھی بنا لو، اپنی ذرہ ذرہ دے کے چلے جائیں گی، کبھی بھینٹی بھی نہیں ماریں گی، کبھی سینگ بھی نہیں ماریں گی۔ کا حیوان ہے، دیکھو ایک قسم کا حیوان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نفع ہی نفع دیتا ہے، حیوان ہو کر اپنی ذات سے نفع دیتا ہے۔ فرمایا دوسری قسم جانوروں کی، حیوانوں کی وہ ہے جو اپنی ذات میں نقصان ہی نقصان رکھتا ہے۔ سانپ ہے، بچھو ہے، ڈس جاتا ہے، ڈستے تو کام ہی ڈسنا ہے، یعنی ڈسنے سے بچھو کو کوئی غذا نہیں ملتی، سانپ کو ڈسنے سے کوئی غذا نہیں ملتی، بس وہ ڈنک مار کے خوش ہوتے ہیں، ڈنک مار دیا ڈنک بچھو نے، اور جو ہے سانپ ڈس کر خوش ہوتا ہے، اس کو کوئی ذاتی غذا نہیں مل جاتی اس ڈسنے سے، ڈنک مارنے سے، تو بس اس کی ذات میں اذیت دینا ہی ہے۔ دوسری قسم جانوروں کی یہ جو اذیت دیتا ہے، سراپا اذیت ہے۔ تیسرا جانور وہ ہے جو نہ اذیت دیتا ہے، نہ نفع دیتا ہے، نہ کام سے کام رکھتا ہے، جیسے گیدڑ ہے، لومڑی ہے، جنگل کے جانور ہیں، وحشی جانور ہیں، انسان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں، ادھر انسان نظر آئے ادھر بھاگے، یعنی اسے تنگ کریں گے تو مارے گا، ڈسے گا، حملہ کرے گا، ورنہ اپنی جان بچاتا ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جانور ہی بننا ہے تو پہلی قسم کا بن جائے کہ تیری ذات سے دوسروں کو نفع تو ہو،
تیری ذات سے کسی کو فائدہ تو پہنچے، اور اگر یہ نہیں بنتا تو کم از کم تیسری قسم کا جانور بن جا کہ جو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، وہ اپنی زندگی خود ہی گزارتا رہتا ہے۔ کم از کم دوسرے درجے کا نہ بن کے بس تیری ذات میں اذیت پہنچانا ہی ہو، ڈنک مارنا ہی ہو، ڈسنا ہی ہو، یہ نہ بن۔ تو جانور بھی بننا ہے تو کوئی سلیقے کا تو بنے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچائے۔ تو انسان غور کرے کہ میری ذات سے کس کو نفع پہنچ رہا ہے۔ شریعت نے اس بات پر خصوصی تاکید فرمائی۔ سورہ نور میں 2 رکوع آئے ہیں۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ کسی کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت کس طرح لینی ہے، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کس طرح اجازت لینی ہے، اس کے بارے میں اجازت لینے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ وہ پورا قرآن نے سکھایا ہے۔ 2 رکوع آئے ہیں کہ اجازت کیسے لینی ہے تمہیں۔ اور نماز کے بارے میں 70 سے زیادہ جگہ تاکیدات آئی ہیں کہ نماز قائم کرو، مگر نماز کا طریقہ کیا ہوگا، فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی پڑھنی ہے، کون سی رکعت میں سری قرات ہے، کون سی میں جہری قرات ہے، یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ تاکید فرمائی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مگر جب اجازت کا مسئلہ آیا، چونکہ اس کا تعلق اذیت سے تھا اور راحت سے تھا۔ کیا مطلب؟ ہوا ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں تھے، اور اس زمانے میں جب آدمی لیٹتا تھا تو تیبند باندھ لیتا تھا، کپڑے وپڑے اتار دیتا تھا، اور تیبند بھی پھر بے تکلف انداز میں سوتا تھا تو سطر بھی کھلنے کا امکان ہوتا تھا۔ تو سورہ نور کی آیتیں تو نازل ہوئی نہیں تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم وہ دروازہ کھول کے اندر چلے گئے۔ کوئی کام تھا، کسی کام کے سلسلے میں اپنے آقا سے بات کرنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، سطر کھلا ہوا تھا کچھ، تو انہوں نے غلام نے جگایا کہ حضرت یہ کام ہے، یہ بات ہے۔ بڑی طبیعت پر ناگواری گزری کہ اس حالت میں مجھے غلام نے دیکھا ہے۔ تو دل میں یہ تھا کہ کوئی اللہ کا حکم آ جائے اس بارے میں، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کی کہ اللہ کے رسول اس حالت میں غلام آ گیا، وہ مجھے بڑی گرانی ہوئی طبیعت پر کہ میں تو بے تکلف سویا، میرا سطر کھلا ہوا، اور اس نے کوئی آنے سے پہلے نہ اجازت لی نہ کچھ لیا، وہ دروازہ بھیڑ کے آ گیا کھول کے، میرے اوپر بڑی گرانی گزری۔ تو ایسا کوئی حکم نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ نور کے 2 رکوع نازل فرما دیے، جس کو موافقات عمر کہتے ہیں، کہ وہ آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سے فرمائیں، جو بات فرمائی اسی کے مطابق اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافق حکم آ گیا کہ اب اجازت لیں گے۔ کن موقعوں پر؟ 3 موقعوں پر اگر کسی کے ذاتی کمرے میں جانا ہے تو گھر کا ہر فرد اجازت لے کر جائے۔ اس کی کون سے وقت اس کی تشریح پوری قرآن نے کی ہے۔ نماز کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار دے دیا کہ نماز اس طرح سکھاؤ اپنی امت کو۔ جب اجازت کا مسئلہ آیا، چونکہ اس سے اذیت کا معاملہ تھا، تو فرمایا نہیں بھائی اجازت لے کے جاؤ۔ اور کس وقت اجازت لینی ہے؟ فرمایا جب آدمی رات کو سوتا ہے عشاء کے بعد، تو چونکہ بے تکلف انداز میں سوتا ہے اور اچانک کوئی چلا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو اذیت ہوگی، اور وہ کس حالت میں ہوگا؟ تو عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، اور دوپہر کے وقت، کیلولے کے وقت، مستقل اوقات آئے۔ ان اوقات میں اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ بغیر اجازت جاؤ گے گناہ گار ہو جاؤ گے، کیونکہ اذیت کا معاملہ ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، دوسرے کو الجھن ہوگی، دوسرے کو پریشانی ہوگی۔ تو اس کے لیے قرآن نے مستقل 2 رکوع نازل فرما دی۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو کس طرح تمہیں اجازت لینی ہے؟ 3 دفعہ بس اس کا گھر دروازہ بجاؤ، 3 دفعہ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو جائے، وہ نہیں ملنا چاہ رہا تم سے، تم دمادم پیٹے جا رہے ہو، دمادم گھنٹیاں بجائے جا رہے ہو۔ تو فون تم نے کیا ہے تو بھئی فون کیا تو 1-2 دفعہ بیل چلی گئی، اس نے نہیں اٹھایا تو بس ٹھیک ہے، پیغام میسج چھوڑ دو کہ مجھے ضروری کام ہے، اگر آپ فارغ ہو جائیں تو رابطہ کر لو۔ وہ مسلسل اس سے رابطہ کیے جا رہے ہیں، 10 مس کالیں آئی، انہوں نے دیکھا 10 مس کالیں، بھائی وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا،
وہ کسی مجبوری میں ہوگا، کسی کام میں ہوگا، اس نے تمہارا فون نہیں اٹھایا اور تم مسکال پہ مسکال مارے ہی جا رہے ہو، مارے ہی جا رہے ہو، مارے ہی جا رہے ہو. تو یہ، اور پھر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھئی یہ دیکھنا کہ سامنے والے کو اس وقت فرصت ہے، سہولت ہے، اور ہم اپنی بات لمبی کیے جا رہے ہیں. سامنے والے کو سہولت ہے، آسانی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمیں ٹیلی فون پہ لمبی بات کرنی ہے تو آداب یہ ہے کہ پہلے اس سے پوچھیں بھائی آپ کے پاس اس وقت وقت ہے. ہم نے تو اپنا وقت فارغ کیا ہوا ہے، اس نے کیا ہے کہ نہیں. اس سے پوچھو بھئی میں فون پر آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کچھ وقت ہے؟ کچھ وقت ہے تو میں بات کر لوں، ورنہ جو وقت آپ کو سہولت لگے مجھے بتا دیں، میں اس وقت آپ پر سے فون کر لوں. ہر ایک ساتھی ہیں آئرلینڈ سے فون کرتے ہیں تو فون کے بعد پہلا جملہ یہ ہوتا ہے مفسر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ بات کر سکتا ہوں پہلا جملہ. ہاں بھائی بات کر سکتا ہوں. تھوڑی لمبی کر سکتا ہوں؟ تھوڑا آپ کے پاس زیادہ وقت ہو تو لمبی کروں، کم وقت ہو تو مختصر کروں، اور نہ وقت ہو تو میں بعد میں کروں. بتاؤ. وہ کہتے نہیں آپ بے تکلف کریں بات، اور جتنی دیر کرنی ہے کریں. اگر وقت ہوتا ہے تو، مشغولی ہوتی ہے تو کہہ دیتے یار تھوڑا مشغولی ہے، دوسرے وقت بات کر لینا. اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ایسے خوشگوار انداز میں کہ جیسے ہماری بات سے اس کو کوئی ناگواری نہیں ہوئی، اس کو ناگواری نہیں ہوئی. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور اس سے ملنے کی اجازت طلب کرو اور وہ اجازت نہ دے اور چاہے کہ فی الحال لوٹ جاؤ بعد میں ملاقات کریں گے، تو اس پہ تم ناراض نہ ہو کرو. اس میں تمہارے لیے اور اس کے لیے بہتر ہے، اس میں دلوں کا جوڑ ہے. اور آج تو ہمیں توڑ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے میں نہیں ملتا، بعد میں ملاقات کروں گا، تو ناراض ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی تھے اللہ والے، اب جس سے بھی ملنے جاتے تو حضرت آئے ہیں تو بڑی ہی خوش اخلاقی سے ملتا. برسوں بیت گئے، وہ سوچتے تھے قرآن کی اس آیت پر عمل کروں کہ کوئی مجھے کہے لوٹ جاؤ تو میں لوٹ جاؤں. اب اتنے بڑے بزرگ جس کے پاس جاتے وہ تو اپنا سارا وقت فارغ کر کے خوش ہو جاتا کہ اتنے بڑے بزرگ میرے گھر آ گئے، مجھے کیا چاہیے. اب ایک دفعہ وہ گئے کسی کے گھر، تو وہ صاحب خانہ تو تھے نہیں، جو گھر والے تھے. انہوں نے کہا بھائی ابھی تو ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ لوٹ جاؤ. وہ لوٹ گئے اور اتنے خوش ہوئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. میں آج اللہ کا حکم پورا ہو گیا، آج اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر میرا دل بڑا خوش ہے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اور ہمیں کوئی منع کر دے تو ہم دیکھیں کہ کیسے یار یہ تو بڑا بد اخلاق آدمی ہے، اتنی اس سے ملنے گئے اور یہ ہمیں وہ کر دیا. تو وعامل الصالحات، عمل صالح، یہ سب کسی کو اذیت سے بچانا یہ بہت بڑا عمل صالح ہے. کہ ہماری ذات سے کسی کو اذیت پہنچ جائے، ہماری ذات سے کوئی تکلیف میں آ جائے، بھائی یہ بہت بڑی نقصان اور خسارے کی بات ہے. تو اس سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بھی یہی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. تو فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی آپس میں تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. اس پر تھوڑا اور بھی کلام ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله، نستغفر الله ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا